رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی خواتین و حضرات، ہمارا پہلا سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں جس میں ہم بھرپور موٹیویشن لے کر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رمضان کے اندر ویسے بھی ذرا تھوڑا وہ جسے کہتے ہیں نا کھانا پینا بھی کم ہوا ہوتا ہے، تھوڑی انٹرٹینمنٹ بھی اس لحاظ سے کم ہوئی ہوتی ہے، تو ذرا دل کچھ بجھ سا جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے اس پروگرام رمضان علم ہے میں ہم آپ کو پہلا ہی سیگمنٹ ایسا خوبصورت باتوں سے بھرا دیں کہ آپ زندگی یعنی کم از کم وہ جو دن جس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہترین اور خوبصورت گزرے۔ ہمارے ساتھ روز کی طرح آج بھی موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ ٹھیک کا ٹھاک بڑا ہیں؟ شکر ہے جی۔ میں آف دا ریکارڈ بھی کہہ رہی تھی کہ شاہ صاحب نے نا کافی اپنی لک کو تھوڑا چینج کیا ہے، اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر ہز نیو لک، جس میں نئی نئی چادریں لے کر آتے ہیں۔ اور میں یہاں پر شاہ صاحب میں نے تذکرہ پہلے نہیں کیا، ہمارے دیکھنے والے کافی حیران اور پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ہر بات میں ہر سیگمنٹ میں پیغام دے رہے ہیں، اور وہ پیغام جو ہم لوگ بیٹھ کے آپ بھی موجود تھے، ظاہر ساری ڈسکشنز جب ہوئی تو ہم نے کہا کہ عورتوں کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ عورتیں ہر روز نئے نئے کپڑے پہننا چاہتی ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک یہ نیا پیغام اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا ڈریس کو پہن کے ہر روز یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ سادگی کے ساتھ بھی خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ سو کمنگ ٹو یو شاہ صاحب، ہم دین اور دنیا کی جب بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنی اس زندگی کے اندر دو بلاکس بنائے ہوئے ہیں، کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے ٹائم اور یہ معاملات جو ہیں یہ دنیا کے ہیں، اور پھر آپ چھلانگ مار کے دوسری طرف آتے ہیں کہ جی یہ دینداری کے معاملات ہیں، اور اس کو آپ کوسوں دور سمجھتے ہیں۔ اس میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے بہن، یہ ایک ایسا سنجیدہ موضوع ہے جس پہ بڑی کم بات چیت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے اچھے موضوع کا انتخاب کیا۔ آپ کو ایک عام کہانی ملے گی، ایک کامن کہانی ملے گی کہ کسی گھر میں کوئی ایک شخص، وہ گھر کا سربراہ باپ ہو سکتا ہے، وہ اس گھر کی بیوی ہو سکتی ہے، عورت ہو سکتی ہے، وہ اس گھر کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ دین کی طرف گیا اور اس نے نمازیں شروع کی ہیں، وہ انسپائر ہوا ہے کسی تبلیغ کے ذریعے، کسی جماعت کے ذریعے، کسی دوست کے ذریعے، کسی سنگت کے ذریعے، اس نے خود سے لٹریچر پڑھنا شروع کیا، اور 5-6 ماہ کے بعد اس گھر میں ایک عجب منظر سامنے آیا، اور منظر یہ ہے کہ اس شخص میں شدت آ گئی ہے، اور وہ شدت اتنی زیادہ ہے کہ وہ سب کو کافر سمجھ رہا ہے، وہ سب کو سمجھ رہا ہے جہنمی ہے، وہ اتنا شدت میں چلا گیا ہے، اور وہ ہر ایک کو روک ٹوک کر رہا ہے، وہ ہر جگہ شرک ڈھونڈ رہا ہے، وہ ہر جگہ غلطیاں نکال رہا ہے، وہ یعنی اس کی کوشش ہے کہ وہ زبان کیا، وہ تلوار کا جہاد بھی گھر میں شروع کر دے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے۔ تو یہ آپ کو مزاج اس معاشرے میں کئی گھروں کی کہانی ہے۔ میں کئی ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں پر اس گھر کی عورت، اس گھر کی جو مالکہ ہے، جو اس گھر کی فیمیل ہے، وہ دین کی طرف گئی ہے، اور دین کی طرف جانے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا ازدواجی رشتہ خراب ہونے لگا۔ بالکل اچھا، وہ اتنی شدت میں چلی گئی ہے اور اتنی ایکسٹریم ہو گئی ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہی کہ میاں بیوی کا رشتہ وہ خراب ہو چکا ہے، ماں بیٹے کا رشتہ وہ خراب ہو چکا ہے، جو ایک گھر کا حسن تھا، جس گھر میں مسکراہٹ تھی، جس گھر میں کہکا تھا، جس گھر میں ایک آسانی تھی، وہ اس گھر میں سختی آ گئی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تو اس کو انسانی نفسیات کی ڈومین میں جا کے سمجھتے ہیں، پھر ہم اس کو لے کر آئیں گے ذرا ریشنل عقل، پھر دین کی طرف بھی بات کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر وہ شخص جو کسی گلٹ کا شکار ہوتا ہے، گلٹ کا مطلب ہے دبا ہوا، ٹھیک ہے، ایک ریگریٹ، ایک پچھتاوا، ایک احساس گناہ۔ دیکھیے جس طرح ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، معافی پہ ایک بات چیت کی تھی، میں نے وزن اٹھا کے کہا تھا کہ اس کو میں کچھ دن اٹھاؤں تو کیا حالت ہو جائے گی میرے بازو کی۔ بالکل 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 اسی طرح جو وزن دکھتے نہیں ہیں ان میں سب سے وزنی چیز جو ہے وہ احساس گناہ ہے، یہ آنکھ سے نہیں دکھتا، گلٹ۔ یس، احساس گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ آپ کی پوری شخصیت کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوتا کیا، جتنے آپ دبے ہوئے ہیں، دیکھیں کوئی چیز اگر دبی ہوئی ہے، چھوڑیں گے تو کیا ہوگی؟ ریلیز ہوگی، بالکل، یعنی ایک شدت کی حالت وہ دبا پن ہے، ٹھیک۔
جب وہ ریلیز ہونا چاہے گی یا ریلیف چاہے گی اور مذہب کا پلیٹ فارم ملے گا, ٹھیک, دین کی طرف جائے گا, اتنی شدت سے چلا جائے گا. بالکل صحیح, کیونکہ اتنا بڑی گلٹ ہے, اتنا زیادہ ہی پچھتاوا پڑا ہوا ہے, اتنا زیادہ ہی احساس گناہ ہے, اتنا زیادہ ہی اپنی نظروں سے آپ گرے ہوئے ہیں. یہ نفسیاتی پہلو ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے, بعض اوقات گناہ اتنے بڑے نہیں ہوتے, ٹھیک, لیکن تبلیغ کرنے والا, بتانے والا, وہ ان گناہوں کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے. بالکل صحیح. بے شک کے حساب ہونا ہے اور جنت اور جہنم ہے. ٹھیک. بتانے والا, تبلیغ کرنے والا, مائنڈ سیٹ دینے والا, برین واشنگ کرنے والا, وہ اس حد تک ڈرا دیتا ہے, اس حد تک احساس گناہ بڑھا دیتا ہے. جیسے دیکھیے ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے نا, یہ جب ہم بول رہے ہیں تو ہماری جو ٹیم ہے پروڈکشن کی, وہ اس میں سے بیس کو, اس میں سے ایکولائزر کو, چیزوں کو مینج کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. اس طرح بتانے والے کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کانسیپٹ کو کس اینگل سے بتاتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک. گلاس آدھا بھرا ہوا آدھا خالی ہے, ایک ہی وقت میں آدھا بھرا ہوا آدھا خالی. تو وہ احساس گناہ کو ایک خاص طبقہ بڑھا کے بیان کرتا ہے. ٹھیک. گناہگار ہونا شرمندگی کے احساس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ بندہ کسی حد تک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, جیسے غصے کی حالت میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے, خوشی کی حالت میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. کسی کو چوٹ لگی اور اسے کہا جی فیصلہ کرو اس وقت, بالکل, اور بزنس کا فیصلہ کرو, اسے چوٹ کی پڑی ہے. بالکل ایسے. جب آپ کسی کو سپریس کریں گے, احساس گناہ کا ٹنو منو وزن اس کے اوپر رکھیں گے, اور پھر جب اسے دین کا رستہ دیں گے تو وہ اپنے احساس گناہ کے ساتھ عبادتیں کرے گا. دراصل وہ نفسیاتی طور پہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اور وہ غلطی کیا ہے؟ گناہ جس کی توبہ ممکن تھی, اللہ معاف کرنے والا تھا, یہ یقین اس سے آپ نے چھین لیا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ جیسے دروازہ نہیں کھول رہا تو آپ ماری جا رہے ہیں, آپ سر پھوڑ رہے ہیں اپنا, آپ دروازے پہ ہاتھ پٹک رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اگلا پہلو بیان کر لیں, تھوڑا سا جمپ کروں گا. ٹھیک ہے. دیکھیں, کسی کا اگر خدا نہ خواستہ یہ اعتقاد ہے کہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. اور وہ شخص جو اپنی تبلیغ کے ذریعے, اپنی بات چیت کے ذریعے, اپنے ارشادات کے ذریعے, اپنی سپیچ کے ذریعے, اپنے کالمز کے ذریعے, اپنے ناولوں کے ذریعے, اپنے لٹریچر کے ذریعے نا امیدی بیچ رہے ہیں, یہ بھی ایک بکنے والی چیز ہے. دیکھیں, آپ کی میری فیلڈ میں ہماری بات چیت پروڈکٹ ہے. بالکل بالکل. جیسے سیل فون پروڈکٹ ہے, پانی کا گلاس پروڈکٹ ہے, کپڑے پروڈکٹ ہے, آئیڈیاز اور فلسفے بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں. صحیح. اور یہ آئیڈیاز اور فلسفے جو ہیں یہ بھی بکتے ہیں. اس سماج میں نا امیدی بہت بکتی ہے. اچھا. اس سماج میں جو ایک قنوطیت ہے بہت بکتی ہے. ٹھیک ہے. اس سماج میں احساس گناہ بہت بکتا ہے. اس سماج میں گلٹ بہت بکتا ہے. اس سماج میں شرمندہ شرمسار کرنا بہت بکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دبی ہوئی سوسائٹی ہے, یہ ایک فرسٹریٹڈ سوسائٹی. بڑی معافی کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں, سماج کو سمجھنا ہے نا تو پھر آپ ایک اینتھروپولوجسٹ کی آنکھ سے دیکھیے, آپ کسی سوشل سائنٹسٹ کی آنکھ سے سماج کو دیکھیے. ٹھیک. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کمپلیکس ہے لوگوں میں بہت زیادہ. اب ایک تو اس کا پہلو ہو گیا نفسیاتی. جب یہ شدت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بیلنس آؤٹ ہوگا. بالکل. آپ نے ایسے ایک ترازو رکھا ہوا ہے, ایک پلڑے میں آپ نے بہت سا وزن رکھ دیا, نیچے چلا گیا, دوسرا اٹھ جائے گا. بالکل. اب آپ اس احساس گناہ کی وجہ سے جو عبادتیں کر رہے ہیں اس میں آپ بھولے بیٹھے ہیں کہ رب رحمان ہے, رب کریم ہے, صحیح, رب فضل کرنے والا ہے, رب رحیم ہے. کیوں بھولے بیٹھے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے گا, نئی جہت آپ کو بیان کرتا ہوں. آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. آپ نے پروگرام شروع کیا, کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پیتے, کھانا کھاتے, قدم اٹھاتے, گاڑی میں بیٹھتے, ہر جگہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہر صورت میں اکا دکا صورتیں ایسی ہیں. اپنے ہر کام میں اللہ کی ذات کو شامل کرنا, وہ رحمان ہے رحیم, اس کو یاد رکھنا. اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. وہ حکمت میں آپ کو بتانا چاہوں گا. حکمت کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی عربک لینگویج کا اور دنیا کی سب زبانوں کا ایک اصول ہے, جب بھی ماخذ کو 2 بار استعمال کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. مطلب میں کہوں, میں آپ سے کسی سے, میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ سے شدید محبت ہے, مجھے آپ سے انتہا کی محبت ہے. محبت کا ورڈ اپنی جگہ پہ ہے, شدید انتہا 2 دفعہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم کو 2 بار, بالکل ماخذ 2 بار آیا. ماخذ کیا تھا؟ رے ہے میم. ٹھیک. عربک میں رے ہے میم کا مطلب کیا ہے؟ ماں کا پیٹ, رحم, رحم مادر ہے.
رحم مادر کو آپ ذرا یاد کیجئے. رحم مادر کیا تھا؟ رحم مادر وہ مقام تھا آپ کی زندگی کا، وہ وقت تھا جس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. بالکل ہم برتھ کو، ماں کے پیٹ کے آنے کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ اس دن بنی اور کہتے ہیں جی آج میری عمر 42 سال ہے. میری آج عمر 42 نہیں، میری 43 سال. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 9 ماہ پہلے میں کنسیو ہوا ہوں. اب وہ 9 ماہ کے وقت میں میرے پاس مانگنے کا شعور نہیں تھا، وہ مجھے دے رہا تھا. بالکل مجھے یہ نہیں پتا تھا اب مجھے خون چاہیے، مجھے خوراک چاہیے، مجھے آکسیجن چاہیے، وہ بندوبست عطا کرتا ہے. میرے پاس یہ شعور نہیں تھا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. وہ ٹمپریچر کو، حالات کو، واقعات کو، اسباب کو خود پیدا کر رہا تھا. بے شک اس نے خاص وقت میں سوچا کہ مجھے اس دنیا میں آ جانا چاہیے. اس نے اس کا دورانیہ 9 ماہ کا رکھا. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے مائنڈ کے پیراڈائم کو، اپنے نقطۂ نظر کو، اپنے سوچنے کے انداز کو، اپنی ذہنی حالت جو کہ انتشار کا شکار ہے، ڈسپرس ہے، اس کو فوکس پہ لاتے ہیں کہ مت بھول. یہ پانی پینے سے پہلے، یہ قدم اٹھانے سے پہلے، یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے، یہ کتاب کھولنے سے پہلے، یہ کسی سفر میں جانے سے پہلے یاد کر جو رب وہاں پال سکتا تھا وہ یہاں بھی پال سکتا ہے. لائف کی بڑی سچویشنز ماں کے پیٹ کی طرح ایسے ہمیں سٹک کرتی. وہ ایک دورانیہ ہوتا ہے. بالکل دن رب کہتا ہے میں دن پھیرتا رہتا ہوں، اچھے برے دن آتے رہتے ہیں. وہ سچویشنز آتی ہیں. اچھا اس میں بھی بندوبست ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہیں نہیں جاتے. ایسے ہی اس کال کوٹھڑی میں ایک بند جگہ پہ جہاں پہ شعور نہیں ہے، اپنا دماغ کام نہیں کر رہا، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، جو رب وہاں پر بندوبست کر سکتا ہے صحیح، وہ زندگی کی آج کی سچویشن پہ بندوبست کیوں نہیں کرتا. بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے تمہید باندھی اور سوال کا میرے جواب دیا. اب سلسلہ یہ کہ جب آپ اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو دین، جیسا کہ آپ نے کہا، ہر انسان کی اپنی اپنی ہٹی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا پروڈکٹ بیچ رہا ہے. تو ظاہر ہے آوازیں تو لگ رہی ہوتی ہیں نا، ادھر دنیا والے آوازیں لگا رہے ہیں، ادھر دین والے آوازیں لگا رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے. تو یہ جو دونوں طرف سے ایک شخص کو کھینچا جا رہا ہے، اٹریکٹ کیا جا رہا ہے مختلف تماشے یا جو بھی ایکس وائی زی چیزیں کر کے، اس میں بیلنس کہاں پہ سمجھا جائے؟ کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھا جائے کہ تھوڑا ادھر سے لیں، تھوڑا ادھر سے لیں، متبادل طریقے سے بیلنس کر کے زندگی کو آگے بڑھیں؟ دیکھیے اس میں دنیا میں سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ یقیناً میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. بے شک بے شک. دنیا میں سب سے زیادہ رب کے قریب کون ہے؟ بے شک میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ میرا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں سب سے زیادہ عاجزی سے رب کے قرب کو پانے والا کون ہے؟ کالی کملی والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں سب سے زیادہ، اب ذرا آپ ساتھ ہی ذرا پہلو دیکھیے گا، دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کو پیار کرنے والا، راہ جاتے انجان بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے والا کون ہے؟ میرا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ایک شخص دکھا دیجیے جو شہر کی گلیوں بازاروں میں ذہنی طور پہ اپاہج عورت، جو آپ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کرتی ہے، آپ اس کی سننا شروع کر دیتے ہیں. کیا کہنے، آپ ذرا اندازہ لگائیے، جو فرما رہے ہیں کہ تمہاری عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کم عقلوں کے ساتھ گزارا کرو. سبحان، واسطہ پڑ گیا تمہارا کم عقل کے ساتھ. سبحان اللہ. تمہاری گاڑی کے آگے دیکھیے کاؤ آ گئی ہے، تم ہارن دے رہے ہو، صبر کر جاؤ، ہٹ جائے گی. بالکل سچویشنز ایسی ہیں زندگی. عقل کی زکوٰۃ یہ کم عقلوں کے ساتھ، بے وقوفوں کے ساتھ گزارا کرو. صحیح. دنیا میں کوئی ایک شخص دکھائیے جو اپنی کالی کملی بچھا دیتا ہے اپنی بیٹی کے لیے. سبحان اللہ. میرا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک شخص دکھا دیجیے جس کا سب سے زیادہ لاڈلا چچا، جس کے ساتھ کھیلے بھی ہوں، وقت بھی بیتا ہو، اس کا کلیجہ ہندا چبائے، آپ جناب کا کلیجہ ہندا چبائے، اور جب فتح مکہ ہو وہ معاف کر دے. کیا بات ہے. میرا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتائیے دنیا میں معاف کرنا سب سے مشکل ہے. ان کو معاف کرنا جنہوں نے کبھی پتھر پھینکوائے، ان کو معاف کرنا جنہوں نے الزام دیے، ان کو معاف کرنا جنہوں نے سب سے لاڈلا پیارا شہر مکہ اس پہ سے نکلنے سے مجبور کر دیا، ان کو معاف کرنا جن کی وجہ سے غم کا سال منانا پڑا. کتنے چیلنج آئے، کتنے دکھ آئے، جنہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی.
مکہ فتح ہو گیا, پوری کائنات میں ایک شخص دکھائی ہے جس کا سر سواری پہ بیٹھے جھکا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں آج وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. معافی. مجھے بتائیے, جب سراپا رحمت اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب ہے, ذرا غور کیجئے گا بات, اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ مخلوق پہ اتنا ہی مہربان ہے, وہ چڑیا کے بچے پہ مہربان ہے, وہ ایک ہرن جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ بچہ اٹھا کے کوئی صحابی لے آتا ہے, اس پہ بھی وہ کہتا ہے کہ اس کا حساب, سواری پہ لوڈ زیادہ اٹھایا ہوا اس کا کہتا ہے حساب کیسے. پوری کائنات میں ایک شخص دکھا دیجیے, سوار ملازم ہے اور ہاتھ مہار کا پکڑا ہوا ہے, ایک شخص ہے میرا آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور والا, جب آپ یہ انداز رحمت دیکھتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین بیلنس بھی آپ کے پاس. بے شک عبادت میں آپ جیسا کوئی نہیں, مخلوق کی خدمت کرنے میں, ان کے لیے رحمت بننے میں, آسانی بننے میں. آج دیکھیں بابا اشفاق کہتا ہے اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے زیادہ آسانیاں بانٹتی رہی. تو یہ ہماری دینداری کیسی دینداری جس میں ہماری آنکھ ہر وقت شرک ڈھونڈ رہی ہے, فتوے لگا رہی ہے, ہمارے آنکھوں اور دماغوں میں اور دلوں میں ترازو آ گئے جس سے ہم ماپ رہے ہیں یہ بخشا نہیں جائے گا, بخشا جائے گا. سب سے بڑا یہ نارمل حالت نہیں ہے. یقین کیجئے میں نے ایسے سب کے سب لوگوں کو ذہنی طور پہ اپاہج دیکھا. ایسے ہی کتنا عجیب ہو کہ ہاتھی کو پکڑ کے لوٹے میں بند کیا جائے, لوٹا چھوٹا سا ہے, آپ ہاتھی. جب آپ کے مائنڈ کے چینل ہی فکس ہو گئے, فکس چینل سے, مخصوص کھڑکیوں سے, مخصوص رنگ کی اینکوں سے آپ زندگی کو دیکھنے کے عادی ہو گئے, آپ سٹیٹک ہو گئے, سٹیگننٹ ہو گئے اور سٹبن ہو گئے. یاد رکھیے گا, دین سٹبن بندے کو انکریج نہیں کرتا. ضدی بندہ وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا. دیندار بندہ تو فلیکسیبل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو زیادہ پسند ہے جو نرم دل ہے, جس کی زبان نرم ہے, جس کا لہجہ نرم ہے, جو شائستگی سے بات کرتا ہے, جو اکوموڈیٹ کرتا ہے, آسان الفاظ. اچھا شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو دینداری ہوتی ہے, ہم لوگوں نے اس کو, وہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم بلاکس میں رکھ دیتے ہیں, کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں چیزوں کو. اگر کوئی شخص, ایک عورت ہے جو اپنے تمام چیزیں, تمام کام بہترین خوش اسلوبی سے کر رہی ہے, بٹ اگین وہ لوگوں کے اوپر نظریں رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. اور دوسری اہم چیز یہ کہ دینداری کیا صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہی ہے یا مخلوق کی خدمت اور باقی کے جو معاملات ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا, دنیا کو ساتھ لے کر آسانیاں بانٹ کر چلنا جو ہے وہ دینداری؟ دیکھیے دونوں دینداری ہیں اور دونوں کی اپنی اہمیت ہے. آپ عبادت کرتے ہیں تاکہ آپ کا تزکیہ, آپ اس عبادت, مثال لیجیے 5 بار کی نماز ہے, اس کو ذرا سمجھنے کے لیے سوچیے, ایک تصور آپ کو نیا دینے لگے. بچپن میں کبھی آپ نے تختی, گاچی, قلم دوات دیکھی ہوگی. ہم دوات میں ڈبو کے قلم کو ایسے کچھ لکھتے ہیں. اچھا, جہاں وہ انک ختم ہوتی تھی نا, وہ سوکھتی تھی, سب دوبارہ لگاتے تھے, پھر لکھتے, پھر دوبارہ لگاتے تھے. ہمارے 5 ڈبے ہیں, صبح کا, فجر کا, ظہر کا, عصر کا, مغرب کا, عشاء کا. درمیان کا وقت میں ہے لکھنا. جب وہ انرجی ہم لیتے ہیں دوبارہ, کہ آپ کنیکٹ کریں اور انرجی انک لیں, روشنائی لیں. وہ 5 بار کی روشنائی, اس کا ثبوت ہے 2 نمازوں کے وقفے کے درمیان آپ کا معاملات. آپ 5 دفعہ یہ وعدہ کر کے آتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے, تو اعلیٰ ہے, میں کچھ نہیں ہوں. میں, آپ فزیکلی سارے سائنس دیکھیے نماز کے, اللہ اکبر سائن ہے کوئی اور, یہ رب بڑا ہے, ہاتھ کھڑے کرنا بھی, ہینڈز اپ, اور سمبولک بھی اوپر کیا آپ نے, اور آپ نے ہاتھ باندھ دیے. کون ہاتھ باندھتا ہے؟ خادم, غلام. بالکل. رکوع میں کون جاتا ہے؟ جھکنا, یعنی آپ نے اپنی پوری جو باڈی تھی اس کی اسٹرینتھ کو مائنس کیا. رکوع کا مطلب کیا ہے؟ باڈی کی اسٹرینتھ مائنس. سجدے میں آپ نے اپنی ہر چیز مائنس کر دی. آپ نے اپنی طاقت ہاتھوں کی زمین پہ, ناک ریسپیکٹ زمین پہ, عقل زمین پہ, گھٹنے ٹیک دیے, پوری باڈی بینڈ. اب آپ عقل, شعور, فہم, سب چیزوں کو سرنڈر کر کے کہہ رہے ہیں کوئی اور اعلیٰ ہے, کوئی اور افضل, کوئی اور بہتر ہے. آپ یہ جو اظہار 5 بار کرتے ہیں, اس کا پریکٹیکل ہے درمیان کے وقفے میں آپ کے معاملات. بالکل. اگر آپ کی ایگو پھر بھی ختم نہیں ہو رہی 5 نمازوں کے بعد, آپ کی آنکھوں میں حیا نہیں آ رہی 5 نمازوں کے بعد,
آپ میں سخاوت نہیں آ رही 5 نمازوں کے بعد, آپ کا دل نرم نہیں ہو رہا 5 نمازوں کے بعد, آپ آسانیاں پیدا نہیں کرتے 5 نمازوں کے بعد, آپ ہر کا حق مارتے ہیں 5 نمازوں کے بعد, آپ کی ایمانداری کاروبار میں نہیں آئی 5 نمازوں کے بعد, آپ سچ نہیں بولتے 5 نمازوں کے بعد, پھر سوچئے گا آپ وہ کیا پڑھتے ہیں, کیا وہ نمازی ہے؟ وہ کون سی نماز ہے؟ نماز تو حیاداری دیتی ہے, نماز تو بندگی کی حالت کو قائم کرتی ہے, نماز تو خوف اور خطروں کو ختم کرتی ہے, نماز تو ساری دنیا پیچھے, اس کا یہ بھی مطلب ہے ساری دنیا پیچھے اور میرا رب میرے سامنے. تو آپ اگر پھر بھی دنیا کو دل میں لیے پھر رہے ہیں اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, سوچئے وہ کون سی نماز ہے؟ کون سی نماز ہے؟ سو بیوٹیفل. یو آر این انسپریشن فار ٹوڈیز یوتھ کی کیا ہم بات کریں, بچے, جوان, بزرگ لوگ آپ کو لک اپ کرتے ہیں. آپ اپنے دین اور دنیا کو کس طرح سے ربط میں لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ سب سے میری گزارش ہے, دین کو خود سمجھیے, تھوڑی سی محنت کیجیے. یہ پروگرام جس کا نام رمضان علم ہے, اس کا بنیادی مقصد ہی وہ فہم, وہ فراست بانٹنا ہے, شیئر کرنا ہے جو دین کی فہم اور فراست ہے. مہربانی فرما کے قرآن پاک کو خود کھولیے. آپ میرا خیال ہے کمنگ ڈیز میں آپ کا پروگرام ہماری بڑی محترم بہن اساتذہ عفت مقبول کے ساتھ بھی ہے, ان کی کچھ آڈیوز بھی ہیں جو ہم رمضان میں چلا رہے ہیں کہ تاکہ پورے قرآن پاک کی جو تفسیر ہے مختصر اختصار کے ساتھ ہے, سوری تفسیر تو لینتھی ہو جاتی ہے, اس کو ہم چلائیں. بے شمار چیزیں ہم کر رہے ہیں. خود قرآن کھولیے, خود حدیث کھولیے. میرا ماننا ہے کہ جس نے سیرت کی کتاب نہیں پڑھی وہ دنیا کے بیسٹ رول ماڈل, بیسٹ ہیرو سے واقف نہیں. بالکل ٹھیک. جس نے دنیا کی کتاب ہدایت, کتاب مجید, فرقان مجید, قرآن پاک نہیں پڑھا, وہ دنیا کی ساری سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھ لے صفر ہے. دنیا کی بیسٹ کتاب جو سیلف امپرومنٹ کی ہے, جو بندے اور خدا کے تعلق کو مضبوط بناتی ہے, جو سیلف پیوریفیکیشن کی کتاب ہے, جو لیڈرشپ سکھاتی ہے, جو خود کو بہتر بننا سکھاتی ہے, وہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے, قرآن مجید ہے. تو جب آپ خود زحمت کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں قرآن پڑھوں, ترجمے سے پڑھوں, ایک آیت کو اگر پڑھوں ہیلپ لوں. میں علامہ مودودی کی تفسیر کھول لیتا ہوں, میں پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر کھول لیتا ہوں, میں غامدی صاحب کی تفسیر کھول لیتا ہوں, میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تفسیر کھول لیتا ہوں, مولانا وحید الدین خان کی تفسیر کھول لیتا ہوں, کہ جتنے ممکن ہے وہ سب سے ہیلپ لے کے پھر میں دیکھتا ہوں اس کی ڈیپتھ کیا ہے. وہ جو قرآن میں غوطہ زن ہونے کا سبق اقبال نے دیا تھا, یہ سمندر ہے, غوطہ زن سمندر میں ہوا جاتا ہے, چلو بھر پانی میں تو غوطہ زن نہیں ہوا جا سکتا. تو سمندر آپ کے گھروں میں وہ آپ نے خوبصورت سا ایک کپڑا آپ چڑھا کے آپ نے اونچا کر کے رکھا ہو, اور فقط آپ اس کو بیٹی کی شادی پہ سر ایسے کر کے نیچے سے گزاریں اور فقط قسموں کے لیے استعمال کریں. مہربانی فرما کے اس قرآن کو کھولیے, اس بیٹی کو پڑھا دیجیے جس کو قرآن کے نیچے سے گزارنا ہے. کاش کہ وہ قرآن پڑھے اور اس کے بعد اس کی شادی ہو, پڑھ کے اپنی زندگی کے ہر مرحلے سے گزرے. بہت خوبصورت, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ شاہ صاحب. اللہ سے ہم گزارش کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور یہ شعور پیدا کرے کہ دین اور دنیا کو کس طرح سے لے کر آگے بڑھنا ہے. ایک شخص آقا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اسلام تو قبول کر لوں گا مگر نمازیں میں صرف 2 پڑھ سکتا ہوں. آقا مسکرائے اور انہوں نے کہا تمہیں اجازت ہے. تمام صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے لیے 5 اور یہ جو نیا مسلمان ہو رہا ہے اس کے لیے 2. تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ یہ ایسی لذت ہے کہ جب یہ 2 پڑھے گا تو 5 کی طرف خود بخود آ جائے گا. تو یہ جو ہم رجڈٹی میں آ جاتے ہیں دین کو لے کر, یہ اس کو جس طرح سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جو وجہ وجود کائنات ہیں ان کی طرف دیکھیے, جب نظریں ان کے اوپر کھپ جائیں گی پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ فن کیا ہے دنیا کو گزارنے کا, دین کو ساتھ لے کر. انشاءاللہ بہت بہت آپ لوگوں کا بھی شکریہ. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اسکالر, ریلیجس اسکالر. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم